السلام علیکم۔ آج ہم اسلامی روایات میں جو انبیاء کرام کا ذکر ہے نا، ان کی زندگیوں اور ان کے کردار پر ایک تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں۔ جی یہ جو معلومات ہیں یہ ہمیں خاص طور پر ایک دستاویز پروفیٹس آف اللہ PPSC برادرز اکیڈمی سے ملی ہیں، تو ہم ایک طرح سے انہی نوٹس کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ ٹھیک۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ بھئی ان ذرائع میں ان عظیم ہستیوں کو کیسے دکھایا گیا ہے، ان کی کہانیاں کیا ہیں، کیا تعلیمات ہیں، کیا اہمیت بتائی گئی ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، شروع میں تھوڑا سا پس منظر۔ یہ نوٹس بتاتے ہیں کہ کائنات 6 دن میں بنی، فرشتے نور سے، جن آگ سے، اور پھر انسان یعنی حضرت آدم مٹی سے۔ جی، یہ تخلیق کا ایک بنیادی خاکہ ہے۔ اور انہی ذرائع کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کوئی 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ 1,24,000، جی بہت بڑی تعداد ہے۔ ہاں، اور ان میں سے 313 رسول تھے۔ فرق یہ بتایا گیا ہے کہ رسول وہ ہیں جو نئی کتاب یا شریعت لاتے ہیں، ٹھیک؟ بالکل، جبکہ نبی عموماً پہلے والی شریعت کو ہی آگے بڑھاتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بالکل ابتدا سے، حضرت آدم علیہ السلام سے۔ جی بسم اللہ۔ وہ پہلے انسان، پہلے نبی۔ ان کے القابات بھی بڑے مشہور ہیں، صفی اللہ یعنی اللہ کے چنے ہوئے، اور ابو البشر، تمام انسانوں کے باپ۔ ابو البشر۔ ان کی عمر بھی ان نوٹس میں تقریباً 950 سال لکھی ہے۔ 950 سال، ماشاءاللہ۔ اور حضرت حوا کی تخلیق کا بھی ذکر ہے کہ وہ حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئیں۔ جی، یہ روایت بھی ملتی ہے۔ پھر وہ جنت سے زمین پر بھیجے جانے والا واقعہ جو سورہ بقرہ میں بھی ہے، وہ تو خیر انسانی کہانی کا ایک بنیادی نقطہ ہے۔ بالکل، نقطۂ آغاز ایک طرح سے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم سری لنکا، آدمز پیک پر اترے، اور حضرت حوا عرفات، سعودی عرب میں۔ جی، مختلف روایات ہیں اس بارے میں۔ اور یہیں سے پھر انسانی معاشرہ شروع ہوتا ہے۔ مشکلات بھی آتی ہیں، جیسے ان کے بیٹوں کا قصہ حابیل اور قابیل کا۔ ہاں، وہ پہلا انسانی عالمیہ ایک طرح سے۔ قابیل کا اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دینا، وجہ بتائی جاتی ہے بہن اقلیمہ سے شادی کا تنازع، زمین پر پہلا قتل۔ ہاں، یہ واقعات صرف تاریخی حقائق نہیں ہیں، ان ذرائع میں یہ انسانی فطرت، حسد، غصہ، گناہ، پھر توبہ، ان سب چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ صحیح کہا، یہ گویا انسانی کہانی کا پہلا سبق تھا۔ بالکل، اس میں خیر اور شر دونوں کی کشمکش نظر آتی ہے۔ اچھا، حضرت آدم کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیت علیہ السلام، وہ دوسرے نبی مانے جاتے ہیں۔ جی، شیت، ان کے نام کا مطلب بھی بڑا خوبصورت ہے، خدا کا تحفہ۔ ہاں، اور ایک دلچسپ بات جو ان نوٹس میں ہے کہ ان پر 50 صحیفے نازل ہوئے، چھوٹی کتابیں یعنی آسمانی ہدایات۔ 50 صحیفے؟ جی۔ پھر آگے چلیں تو حضرت ادریس کا ذکر آتا ہے، کہا جاتا ہے مصر میں پیدا ہوئے، دریائے نیل کے کنارے۔ اور یہ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے لکھنا پڑھنا شروع کیا، قلم اور سوئی کے موجد بھی کہلاتے ہیں، پیشہ درزی کا تھا۔ یعنی علم و ہنر کی ابتدا بھی ان سے منسوب ہے۔ بالکل، یہاں تک کہ علم نجوم، شہروں کی منصوبہ بندی، کوئی 180 شہر بسائے انہوں نے، یہ سب ان سے منسوب ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، مطلب ان روایات میں انبیاء صرف کیا کہتے ہیں مسجد اور مصلی تک محدود نہیں ہیں، وہ انسانی تہذیب کو بھی آگے بڑھا رہے ہیں۔ جی، دین اور دنیا ساتھ ساتھ۔ بالکل، علم، ہنر، معاشرت، سبھی کچھ۔ اچھا، اب تہذیب کی بات ہوئی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام، وہ پہلے رسول کہلائے۔ جی، پہلے رسول، یعنی نئی شریعت کے ساتھ۔ القاب بھی ہیں، آدم ثانی، طوفان کے بعد انسانیت کے دوسرے باپ، نجی اللہ، اللہ کے رازدار، اور شیخ الانبیاء، انبیاء میں بزرگ۔ شیخ الانبیاء۔ ان کی کہانی میں جو سب سے نمایاں بات ہے وہ ہے استقامت، 950 سال تبلیغ کی۔ 950 سال، اور نتیجہ یہ کہ صرف 80 کے قریب لوگ ایمان لائے۔ بس 80؟ اتنی طویل محنت کے بعد؟ جی، پھر اللہ کے حکم سے وہ مشہور کشتی آرک بنائی، ایمان والے اور جانوروں کے جوڑے اس میں سوار ہوئے، اور باقی قوم پر وہ عظیم طوفان آیا۔ 6 مہینے تک موسلا دھار بارش کا ذکر ہے۔ جی ہاں۔ کشتی پھر جودی پہاڑ پر رکی، جو آج کل کہتے ہیں ترکی میں ہے۔ آرارات پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ جی، ترکی میں۔ زمین پر زندگی کی کہہ لیں دوسری شروعات۔ انہوں نے کبوتر بھیجا تھا زمین کی تلاش میں۔ جی، وہ زیتون کی شاخ لایا تھا، امن کی علامت بن گئی بعد میں۔
حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اصل میں دعوت دینے والوں کے لیے صبر کی ایک عظیم مثال ہے۔ اور یہ بھی کہ حق پر ہونے کے لیے اکثریت ضروری نہیں۔ بالکل صحیح۔ نجات تو انہی 80 لوگوں کو ملی۔ اسی سلسلے میں پھر حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح کا ذکر ہے۔ جی، حضرت ہود قوم عاد کی طرف بھیجے گئے۔ بڑی طاقتور قوم تھی۔ بادشاہ شداد کا ذکر آتا ہے۔ ہاں، اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ تھا انہیں۔ جب انہوں نے بات نہ مانی تو 8 دن 7 راتیں تیز آندھی چلی، سب تباہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت صالح قوم سمود کی طرف۔ یہ لوگ پہاڑ تراش کر گھر بناتے تھے۔ جی، ماہر سنگ تراش تھے۔ مدائن صالح کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ ان کے مطالبے پر اللہ نے پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالی، معجزہ۔ ناقۃ اللہ کی اونٹنی۔ شرط یہ تھی کہ ایک دن پانی اونٹنی پیے گی، ایک دن قوم، لیکن انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ نافرمانی کی۔ اور پھر انجام زلزلے کی صورت میں آیا، تباہی۔ ان دونوں قصوں میں پیغام بڑا واضح ہے، اللہ کی نشانیوں کا انکار، تکبر، اور پھر اس کا نتیجہ۔ جی، معجزے گویا آزمائش تھے، بالکل۔ اور یہ قومیں آزمائش میں ناکام رہیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں ایک بہت ہی مرکزی شخصیت کی طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ خلیل اللہ۔ جی، عراق کے شہر ار میں پیدائش ہوئی۔ والد آزر جو بت بناتے تھے۔ یعنی توحید کا پیغام ایک بت گر کے گھر سے اٹھا۔ بالکل۔ القاب: خلیل اللہ، اللہ کا دوست، ابو الانبیاء، انبیاء کا باپ، امام الناس، لوگوں کا پیشوا۔ جی ہاں، تینوں بڑے آسمانی مذاہب میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ ان کے زمانے کا بادشاہ نمرود تھا، خود کو خدا کہتا تھا۔ بڑا متکبر بادشاہ تھا۔ نمرود سے ان کا وہ مشہور مناظرہ، اور پھر نمرود کا انہیں آگ میں ڈلوانا اور آگ کا گلزار بن جانا۔ سبحان اللہ۔ نوٹس میں لکھا ہے 40 دن تک آگ میں رہے، اللہ کے حکم سے محفوظ۔ یہ ایمان و توکل کی انتہا ہے۔ ان کی 2 بیویوں کا ذکر ہے، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ۔ جی، حضرت ہاجرہ سے بیٹے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، جنہیں ذبیح اللہ کہتے ہیں۔ جی، قربانی والے واقعے کے نسبت سے۔ اور ابو العرب، عربوں کے جد امجد۔ زمزم کا کنواں، صفا مروہ کی سعی، یہ سب انہی سے وابستہ ہے۔ جی ہاں، حج کی رسومات میں ان کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے جد ہے۔ حضرت ابراہیم کی پوری زندگی ہی آزمائش ہے، آگ کا واقعہ، پھر وطن چھوڑنا، پھر بیٹے کی قربانی کا حکم۔ اور ہر آزمائش میں وہ ثابت قدم رہے، اللہ پر ان کا بھروسہ کامل تھا، اسی لیے وہ خلیل اللہ ہیں۔ صحیح۔ اچھا، ان کے بھتیجے حضرت لوط، وہ بھی نبی تھے اور ان کے ساتھی تھے؟ جی، ہم حسر تھے۔ وہ جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ جی، قوم لوط، ان پر پتھروں کی بارش کا عذاب آیا تھا۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا۔ جی، اسرائیل فلسطین میں پیدا ہوئے۔ ان کے 12 بیٹے تھے جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے کہلائے۔ انہی میں حضرت یوسف اور بنی امین بھی تھے۔ جی، حضرت یوسف اور بنی امین سگے بھائی تھے۔ والدہ حضرت رحیلہ تھیں۔ اور پھر حضرت یوسف کا قصہ؟ احسن القصص، قرآن نے کہا سب سے بہترین قصہ۔ واقعی اس میں ڈرامہ بھی ہے، سبق بھی ہے، حکمت بھی ہے۔ بچپن کا خواب، بھائیوں کا کنویں میں پھینکنا، مصر میں غلام بن کر بکنا، پھر عزیز مصر کے گھر آزمائش، پھر قید، کئی سال قید میں رہے، پھر بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی، اور پھر مصر کے خزانے ان کے سپرد ہوئے، اور 40 سال بعد والد سے ملاقات ہوئی۔ صبر، استقامت، پاک دامنی، معافی اور اللہ پر بھروسہ، یہ سب اس قصے میں ہے۔ پورا قصہ سورہ یوسف میں ہے۔ جی، تفصیل کے ساتھ۔ یہ قصہ ہر دور میں انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اچھا، آگے ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ ان کا لقب ہے خطیب الانبیاء۔ انبیاء کے خطیب، یعنی بہت اچھے مقرر تھے۔ ان کی قوم کا مسئلہ تھا ناپ تول میں کمی کرنا، معاشی بے ایمانی۔ جی، تجارت میں ڈنڈی مارتے تھے۔ ایک دلچسپ بات یہ کہ ان کی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ سے ہوئی۔ اچھا، یعنی وہ ہماسر تھے؟ جی ہاں، یہ ذرائع یہی بتاتے ہیں۔ یہ تو نئی بات پتہ چلی۔ اب آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ لقب کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے۔ بنی اسرائیل کے عظیم ترین پیغمبروں میں سے ایک، یہودیت میں مرکزی حیثیت، ان پر تورات نازل ہوئی۔ جی، تورات یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ، اور 10 احکام بھی۔ ہاں، 10 کمانڈمنٹس۔ یہودی فقہ کی کتاب تلمود کا بھی ذکر ہے۔ جی، کوہ طور کا واقعہ جہاں اللہ سے ہم کلام ہوئے، فرعون سے مقابلہ، جادوگروں سے مقابلہ، اور سب سے بڑا معجزہ وہ دریا عبور کرنا۔
جی، بحیرہ احمر کو اپنے اثاثے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلائی، یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون، وہ بھی نبی تھے اور ان کے ساتھ تھے۔ جی، ان کے وزیر اور مددگار تھے۔ حضرت موسیٰ کی جدوجہد، خاص طور پر ایک ظالم بادشاہ کے سامنے حق کہنا، یہ ہمیشہ سے ایک مثال رہی ہے۔ بالکل، اور تورات اور 10 احکام نے تو دنیا کے قوانین پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ بلا شبہ۔ پھر حضرت داؤد کا ذکر ہے، ان پر زبور نازل ہوئی۔ جی، زبور، سامز۔ قرآن میں انہیں خلیفۃ الارض کہا گیا، زمین پر اللہ کا خلیفہ۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ جی، انہوں نے طالوت بادشاہ کے دشمن جالوت یعنی گلایت کو شکست دی تھی۔ اس کے بعد وہ فلسطین کے بادشاہ بنے، پہلے نبی بادشاہ۔ اچھا، ان کا معجزہ تھا لوہے کو نرم کرنا، وہ زرہیں بناتے تھے۔ یعنی ایک ہنرمند بھی تھے حکمرانی کے ساتھ ساتھ۔ جی، اور مشہور حکیم لقمان ان کے شاگرد بتائے جاتے ہیں۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کی بادشاہت اور حکمت کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ انہیں جانوروں کی بولیاں آتی تھیں۔ جی، اور جنات بھی ان کے تابع تھے۔ ہدہد پرندے والا واقعہ مشہور ہے۔ یمن کی ملکہ بلقیس، قوم سبا، ان کے پاس پیغام لے کر گیا، اور ملکہ پھر ایمان لے آئی تھیں۔ انہوں نے فلسطین میں مسجد اقصی اور ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا۔ جی، یروشلم میں ان کی حکمت اور طاقت کی کہانیاں بہت مشہور ہیں۔ پھر ایک مختصر ذکر حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، صاحب الحوت۔ مچھلی والے نبی۔ جی، وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، پھر مچھلی نے نگل لیا، 3 دن پیٹ میں رہے، دعا کی، اللہ نے قبول فرمائی۔ جی، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، روح اللہ۔ بیت الحم یروشلم میں پیدائش ہوئی، بغیر باپ کے حضرت مریم کے بطن سے۔ یہ خود ایک عظیم معجزہ ہے۔ بلا شبہ۔ ان پر انجیل نازل ہوئی، یعنی نیو ٹیسٹمنٹ۔ جی، کہا جاتا ہے جب انہیں مصلوب کرنے کی کوشش کی گئی، وہ سب سے کم عمر نبی تھے۔ ان کے معجزات بھی بہت مشہور ہیں، مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو شفا دینا۔ جی، مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارتے تو اڑنے لگتے۔ اور ان کے کزن حضرت یحییٰ یعنی جان دی بیپٹسٹ، وہ بھی نبی تھے۔ جی، ان کی مائیں بہنیں تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت، ان کی پیدائش، تعلیمات، معجزات، یہ سب عیسائیت کی بنیاد ہیں، اور اسلام میں بھی ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ بالکل، انہیں اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، تو ان تمام تفصیلات کا جو ہمیں نوٹ سے ملے، ان کا جائزہ لینے کے بعد ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا اہم باتیں سامنے آئیں؟ ایک بات تو بہت واضح ہے کہ ان روایات میں انبیاء صرف روحانی رہنما نہیں ہیں، وہ قوموں کے لیڈر ہیں، قانون دینے والے ہیں، منصف ہیں۔ جی، اور بعض اوقات موجد بھی، جیسے حضرت ادریس سلام، تہذیب کو آگے بڑھانے والے۔ بالکل۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ بنیادی پیغام ایک ہی رہا، توحید، یعنی ایک اللہ کی عبادت اور اچھے اخلاق۔ ہاں، یہ تسلسل نظر آتا ہے، ہر نبی پچھلے نبی کی تصدیق کر رہا ہے۔ حالات بدلے، قومیں بدلیں، چیلنجز بدلے، لیکن پیغام کی روح وہی رہی۔ اور ان کی زندگیوں میں ہمیں ایمان اور انکار کی، صبر اور ناشکری کی، فرما برداری اور نافرمانی کی مثالیں ملتی ہیں۔ جی، اور ان کے نتائج بھی کہ کس عمل کا کیا نتیجہ نکلا۔ یہ کہانیاں دراصل انسانیت کا اجتماعی تجربہ بیان کرتی ہیں۔ تو یہ محض ماضی کے قصے نہیں ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان میں ہر زمانے کے لیے سبق ہے۔ ہدایت کیسے ملتی ہے، آزمائش کیسے آتی ہے، اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہوتی ہے، یہ سب باتیں ان میں ہیں۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ انبیاء کرام کی یہ کہانیاں جو ان ذرائع میں بیان ہوئی ہیں، جو ہزاروں سال پر پھیلی ہوئی ہیں، آج ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہیں؟ جی، کیا ان میں کوئی ایسا پیغام ہے جو آج کی ہماری انفرادی یا اجتماعی زندگیوں کے مسائل کو سمجھنے یا حل کرنے میں مدد دے سکتا ہے؟ یہ ایک غور طلب سوال ہے۔